اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لفظ ایک اصطلاح ہے، ہر اصطلاح ایک تصور ہے۔ اصطلاحات سے تصورات جنم لیتے ہیں، اور تصور اس تصویری خاکے کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ذہن میں بنتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لفظ دین بولنے سے ہمارے ذہن میں ابھرنے والا تصور لفظ دین کی حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، یعنی یہ تصور درست بھی ہے یا غلط ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ایسے نظام زندگی کو دین کہتے ہیں جو پوری زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں پوری انسانی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ پوری انسانی زندگی کس چیز پر مشتمل ہے۔ تو انسانی زندگی دو گوشوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک ہے اس کا انفرادی گوشہ اور دوسرا ہے اس کا اجتماعی گوشہ۔ اس کو اگر ہم مزید تقسیم کریں تو انسانی زندگی کا انفرادی گوشہ تین مزید گوشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا گوشہ ہے عقائد کا، پھر عبادات کا اور پھر رسومات کا۔ اسی طرح اجتماعی انسانی زندگی بھی تین مزید گوشوں پر مشتمل ہے، یعنی سیاست، معیشت اور معاشرت۔ یہ 6 گوشے ملا کر 3 انفرادی گوشے اور 3 اجتماعی گوشے، یہ 6 کے 6 ملا کے انسانی زندگی بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین اسلام کے نمایاں خد و خال کیا ہیں، خصوصاً زندگی کا جو تجزیہ ہم نے کیا، اس کے جو 6 گوشے بنائے، اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفرادی زندگی کا سب سے پہلا گوشہ جسے عقائد کہتے ہیں، اس میں اسلام کے نظریات ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح عبادات کے ضمن میں دین اسلام جو رہنمائی دیتا ہے وہ فرض عبادتیں، سنن و نوافل پر مشتمل ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طرح سنت عبادات اور نفل۔ رسومات خوشی اور غمی کو منانے کے شرعی طریقے، جس میں شادی بیاہ کی تقریبات، فوتیدگی کی تقریبات، پیدائش کی تقریبات، یہ سب ملا کے رسومات بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کا ایک مسخ شدہ تصور یہ ہے کہ اسلام صرف عقائد، عبادات اور رسومات پر مشتمل ہے، اور اسلام کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک مسخ شدہ تصور ہے، جبکہ اجتماعی زندگی کے گوشوں میں جو سب سے پہلا گوشہ ہے سیاست، اسلام اس میں خلافت کا تصور دیتا ہے۔ خلافت اس نظام حکومت کو کہتے ہیں جس کا مقصد رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہو، خواہ وہ پارلیمانی طرز حکومت ہو، خواہ وہ بادشاہی نظام ہو، خواہ وہ جمہوری نظام ہو، کوئی بھی نظام جب اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ہم اصطلاحاً خلافت کہیں گے۔ اجتماعی زندگی کا دوسرا گوشہ ہے معیشت۔ معیشت میں اسلام امانت کا تصور دیتا ہے کہ جو بھی دولت اللہ رب العزت نے، جو بھی پیسہ اللہ رب العزت نے، جو رزق اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھا ہے، وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اسے صرف وہیں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے حکم کے خلاف اپنے رزق کو، اپنے پیسے کو نہیں خرچ کیا جاتا یا جا سکتا، اسے ہم امانت کا تصور کہتے ہیں۔ اور اجتماعی زندگی کا تیسرا گوشہ معاشرت ہے۔ معاشرت میں اسلام مساوات کا تصور دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پہ فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کے ہے۔ اسلامی معاشرت میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ جس طرح مرد اللہ کے ہاں اپنے عمل کی جزا پائے گا، اتنی ہی جزا عورت بھی اپنے عمل کی پائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ اداروں میں افراد برابر نہیں ہوا کرتے، بلکہ ادارے کا ایک سربراہ ہوا کرتا ہے۔ خاندان بھی ایک ادارہ ہے جس کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقرر کیا ہے۔ خاندان کے ادارے میں عورت اور مرد برابر نہیں ہیں،
لیکن ادارے سے باہر عام معاشرے میں، عام معاشرتی سطح پہ مرد اور عورت آپس میں برابر ہیں۔ یہ وہ تصورات ہیں جو دین اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، عقائد کے زمرے میں، عبادات کے زمرے میں، رسومات کے زمرے میں، یا سیاست، معیشت اور معاشرت کی ذیل میں۔ یہ ہے مکمل دین اسلام۔ لیکن ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ دین اسلام کو پہچانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی ضد کو بھی پہچاننا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کامل ضد کون سی چیز ہے، کیوں کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو دین جمہور، جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں، یہ دین اسلام کی ضد ہے۔ دین جمہور یا سیکولرزم وہ نظام ہے جو اس وقت دین اسلام کی کامل ضد کے طور پر کار فرما ہے، اور آج کے طاغوت کا بنیادی نظریہ یہی ہے۔ جس طرح ہم نے دین اسلام کے خد و خال دیکھے، اسی طرح ہم دین جمہور کے خد و خال بھی دیکھتے ہیں۔ وہی کامل انسانی زندگی جو انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر مشتمل ہے، عقائد، عبادات اور رسومات پر مشتمل ہے، سیاست، معیشت اور معاشرت پر مشتمل ہے، اس کے ذیل میں دین جمہور ہمیں کیا تصورات دیتا ہے؟ تو عقائد کے ذیل میں، عقیدے کے ذیل میں دین جمہور کا تصور یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے، کامل آزادی ہے، جس طرح کا عقیدہ وہ چاہے رکھے، جتنے خداؤں کو مانے، کسی خدا کو نہ مانے، انسان پر کوئی پابندی نہیں۔ عبادت کی ذیل میں بھی دین جمہور آزادی کا پرچارک ہے، جو جس کو چاہے پوجے، جس کی مرضی ہی عبادت کرے، اور رسومات کی ذیل میں بھی دین جمہور آزادی کا تصور دیتا ہے کہ جو جس طرح کی رسومات چاہے ادا کرے، اپنے مردے کو جس طرح چاہے دفن کرے، دریا میں بہا دے، جلا دے، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دے، زمین میں دفنا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح جس کی مرضی ہے۔ شادی بیاہ کی رسومات جس طرح مرضی ادا کریں۔ سیاست کی ذیل میں یا اجتماعی معاملات کی ذیل میں دین جمہور کا تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اجتماعی معاملات میں، سیاست میں کسی مذہب، کسی دینی کتاب، کسی اللہ یا رسول کا کوئی دخل نہیں ہوگا، بلکہ انسان اپنے سیاسی معاملات کثرت رائے سے طے کریں گے۔ اسی طرح معیشت میں بھی کثرت رائے چلے گی، اور معاشرت میں بھی کثرت رائے چلے گی۔ لوگوں کی اکثریت اپنے لیے جو نظام چاہے گی وہ بنائے گی، اور وہی نظام لاگو کیا جائے گا۔ نہ اسلام کی بات مانی جائے گی، نہ ہی کسی اور مذہب کی بات مانی جائے گی۔ یعنی انسانی زندگی کے 3 اجتماعی گوشوں، سیاست، معیشت اور معاشرت میں کسی بھی مذہب کا عمل دخل، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور کثرت رائے سے معاملات کو طے کرنا، یہ ہے دین جمہور، جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے دین جمہور اور دین اسلام کا تقابلی جائزہ، عقائد، عبادات اور رسومات کے زمرے میں اسلام کے اپنے مخصوص عقائد ہیں، مخصوص عبادتیں اور مخصوص رسومات ہیں، جبکہ دین جمہور ہر طرح کی رسم منانے، ہر طرح کی عبادت کرنے اور ہر طرح کا عقیدہ رکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ دین اسلام سیاست کے ضمن میں خلافت کا تصور دیتا ہے، جبکہ دین جمہور کثرت رائے کا تصور دیتا ہے۔ دین اسلام معیشت کے زمرے میں امانت کا تصور دیتا ہے، جبکہ دین جمہور کثرت رائے سے معاملات کو طے کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام معاشرت کے ضمن میں مساوات کا قائل ہے، جبکہ دین جمہور معاشرت کے ضمن میں بھی کثرت رائے سے معاملات کو طے کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے تصور دین کو درست پایا؟ جزاک اللہ خیرا۔